النحل اس کی 45 آیا. افأمن کیا پرسکون ہے بے خوف ہے الذین وہ لوگ مکروا السیئات جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آ جائے جس کا انہیں شعور ہی نہ ہو انہیں اندازہ ہی نہ ہو کہ یہاں پہ عذاب آ سکتا ہے وہاں سے ان کے پاس عذاب آ جائے او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے اس کیفیت میں یہ تقلب بھی جو یہ زمین کے اندر مختلف قسم کی اپنی تقلب انٹرنیٹس کہا جا سکتا ہے اس کو اپنے مختلف قسم کے چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے چیزوں سے کے مزے لوٹتے ہوئے اس کیفیت میں ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ آ کے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے فما هم بمعجزین تو یہ اللہ تعالیٰ سے کی دسترس سے باہر نہیں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے او یأخذہم علی تخوف یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے خوف کی حالت میں فإن ربکم لرؤوف الرحیم تو اس کیفیت میں ان کا رب جو ہے ان کے لیے رؤوف اور رحیم نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس کے اوپر غور نہیں کیا یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ کہ ان ساری چیزوں کے سائے وہ ان کے یمین اور شمائل دائیں اور بائیں جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں ہم داخرون اور وہ بالکل پست ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو بے بس کیا ہوتا ہے ذلیل کیا ہوتا ہے تو سائے جو ہیں اللہ کے قانون کے پابند ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی طرح ہر وہ چیز جو آسمان و زمین کے اندر ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے. بِالدَّابَّةِ وَالْمَلَائِكَةِ چاہے وہ کوئی زمین کے اوپر چلنے والا ہے یا کوئی فرشتہ ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور ان میں کوئی تکبر نہیں. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ان کا رب جو ان کے اوپر ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہوتا ہے. یہ عزائم السجود میں سے ہے سجدہ میں سے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ چنانچہ صرف میرا ہی ڈر اختیار کرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جو کچھ بھی آسمان و زمین کے اندر ہے وہ اسی اللہ کا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اسی کا دین ہے واصب مضبوط یعنی حقیقی دین اسی کا ہے. افغیر اللہ تتقون تو تم اللہ کے علاوہ اور سے کیوں ڈرتے ہو. وما بکم من نعمت فمن اللہ اور آپ کے اوپر جتنے احسانات ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں جو نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون پھر جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تب بھی تم اللہ کی طرف ہی پناہ اختیار کرتے ہو اللہ رب العالمین سے ہی پناہ مانگتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت تم سے دور کر دیتے ہیں. اذا فریق منکم بربہم یشرکون تو پھر تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم وتمتعوا اس طریقے سے جو ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے اس کا وہ انکار کر بیٹھتا ہے. چنانچہ آپ فائدہ اٹھا لو فسوف تعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ویجعلون للہ لما لا يعلمون نصیبا اور اللہ کے لیے یہ لا علم کے اندر ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا جن کو یہ جانتے ہی نہیں ان کے لیے یہ ایک حصہ اللہ کی نعمتوں میں سے مقرر کر دیتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہے یعنی اللہ کی دی نعمتوں میں سے ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں حصہ مقرر کر دیتے ہیں. تاللہ اللہ کی قسم لتسألن عما کنتم تفترون جو آپ یہ جھوٹ بولتے تھے یا جھوٹ آپ جس پہ عمل کرتے تھے اختراع کرتے تھے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اسی طرح وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے ان کا یہ ہے کہ جو یہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے وہ قانون ہے جو یہ پسند کرتے ہیں یعنی اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے. اپنی ان کی کیفیت یہ ہے اذا بشر احدهم واذا بشر احدهم بالانثى جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارا بیٹی پیدا ہوئی ہے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ کیا کرتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے بل وجهه مسودا ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وهو كظيم اور یہ غصے سے بھر جاتے ہیں. يتوارى من القوم یہ لوگوں سے چھپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کے سامنے آنا جو ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں. اتنا یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں. جب ان کی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے قوم سے چھپنا شروع کر دیتے ہیں. من سوء ما بشر به اس بری خبر کی وجہ سے جو ان کو دی گئی ہے. ایمسک علی ہون
یہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا اس ذلت کو اٹھا کے رکھیں، تھام کے رکھیں، اب یدسوا بالتراب، یا اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیں، الا ساء ما یحکمون، آگاہ رہو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے ان کا اپنی اولاد کے بارے میں جو یہ بیٹیوں کو اس طرح زندہ دفن کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کی حالت بہت ہی بری ہے، ان کی مثال، ان کے حالات، ان کے معاملات بہت ہی برے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب سے اچھی چیز، سب سے اچھی کیفیت، سب سے اچھی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ یعنی پچھلی جو حالت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کتنی بری حالت ہے کہ بیٹیاں اللہ کے لیے بنائی ہوئی، جب خود بیٹی ملی تو پھر رونا شروع کر دیا، اسے تنگ آ کے اس کو زمین کے اندر، مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ جو ناہمواریاں پائی جاتی ہیں یہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلیں تو ان کی حالات بہت بہتر ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، تو اللہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے شرکیہ نظریات یہ اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں تو اللہ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ انہی کو نہیں پوری انسانیت پہ کسی کو بھی اگر اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیں، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس کائنات میں کوئی بھی چلنے والا، کوئی بھی ریگنے والا، زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جرو باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے تو پھر ان کو اس سے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ تو مقدم کی جائے گی نہ مؤخر کی جائے گی، نہ یہ اس سے آگے ان کو مہلت دی جائے گی، مزید تاخیر کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے پہلے ان کو پکڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقرر وقت ہے، اس میں ان کو پکڑا جائے گا۔ اگر اللہ اس سے پہلے پکڑنا شروع کر دے تو کچھ بھی کائنات میں باقی نہ رہے، بڑے سے بڑا نیک، بڑے سے بڑا بد، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو یہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانوں سے جھوٹ نکلتا ہے یہ کہ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ ہم یہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے، ہماری آخرت بہت اچھی ہے۔ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت ہے۔ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، آگ ہے، آخرت میں ان کے لیے آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ لوگ بہت ہی ناہمواری کا شکار ہیں، غلط عقائد اور نظریات کا شکار ہیں۔ فرطہ کہتے ہیں، مفرط کہتے ہیں ناہموار زندگی گزارنے والا، مفرط کبھی پیشی کا شکار، کہیں بہت زیادہ، کہیں ماشا، کہیں تولا، کہیں وزنی ہو گیا، کہیں ہلکا ہو گیا، زندگی میں ہمواری کی۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، پیچھے جو مثال دی گئی ہے کہ بیٹی اپنے لیے ناپسند ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں بڑی وہ ان کے ہاں فضیلت والی چیز ہے۔ تو تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ کے سے پہلے بہت ساری امتوں کے پاس ہم نے رسول بھیجے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، انہوں نے رسولوں کو ماننے کی بجائے وہ شیطان کے اعمال جو مزین کیے ہوئے تھے انہی پہ چلے، انہی پہ رہے۔ فهو ولیهم اليوم، اب بھی وہ شیطان کی ولایت، اسی کی نصرت اور اسی کی رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ ولهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ ان کے اختلافات کو جو یہ پہلے سے ان کے اندر چلے آ رہے ہیں ان کو ختم کر دیں، ان میں آپ ان کے لیے واضح احکامات ان کو دیں، اختلافات کا خاتمہ ہو جائے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو یہاں سے ہدایت اور رحمت ملے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد، نباتات اور لہلاتی فصلیں اس کے اوپر اگائی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، جو سننے والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک اور احسان یہ ہے کہ آپ کے لیے انعام، یہ جو چوپائے ہیں جن کی انعام، جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، جن کی قربانی بھی دی جاتی ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ان کے پیٹ کے اندر سے ہم آپ کو پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان میں سے، لبن خالصا، یہ ایک خالص دودھ سفید رنگ کا آپ کو ملتا ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت ہی عمدہ طریقے سے، بڑے سکون کے ساتھ گلے سے، حلق سے نیچے اتر جانے والا۔ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، اسی طرح ثمرات النخیل والأعناب، انگور اور کھجور کے پھلوں سے
تتخذون منہ سکر ورزقا حسنا، بہت عمدہ رزق بھی ہے اور کچھ لوگ اس سے سکر بھی بناتے ہیں، مسکر یعنی نشاور چیزیں بھی بناتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، اللہ کے احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہے اللہ کا کہ آپ کے رب نے وحی کی طریقہ سکھا دیا نحل کو، شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناؤ، ومن الشجر غاروں کے اندر، ومن الشجر اور درختوں پر بھی، ومما یعرشون اور ان فصلوں پر، ان جو ہے وہ بیلوں کے اوپر جو یہ لوگ زمین کے اوپر سہارا دے کے ان کو اوپر کھڑا کرتے ہیں، وہاں پہ یہ اپنے گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے جا کے تم کھاؤ، فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، پھر اپنے رب کے ان رستوں پہ اس پھل کو، اس کے ثمرات کو، اس جو تم نے کھائے ہیں ان کو چلاؤ، یعنی جو تمہارے اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے اس کے اندر سے اس کو گزارو۔ یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے ایسا شراب نکلتا ہے، ایسا مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ بہت مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہاں پہ ان آیات کے اندر جو شہد بنانے کی ذمہ داری ہے، کلی، فصلوں کی، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں۔ تو اگر یہ مذکر کا صیغہ ہوتا تو کل ہوتا، کل، ٹھیک ہے، کلو وشربو، تو کلی یعنی مؤنث کو کہا جاتا ہے کلی تم کھاؤ، فصلوں کی تم چلو، اور فصلک مذکر ہوتا تو فصلک ہوتا۔ تو اتخذی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اتخذا ہوتا اگر، او اتخذ ہوتا اگر مذکر ہوتا تو یہ جو ہے الفاظ اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو شہد بنانے کا کام ہے یہ ان کے مذکر نہیں کرتے، کون کرتا ہے؟ مؤنث کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز شیخ سیر کو پڑھے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مذکر ہے، شہد کا جو مذکر ہے وہ شہد بناتا ہے، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ قرآن اس سے پہلے، اور قرآن بتاتا ہے کہ مذکر نہیں بناتا، شہد کون بناتا ہے؟ مؤنث بناتا ہے۔ اور جب وہ مذکر جو ہیں جب وہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں مکھیوں کے اوپر اور بہت شہد کی قلت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو مؤنث ہے وہ کیا کرتی ہیں، وہ ان کے پر کاٹ کے ان کو نیچے پھینک دیتی ہیں، کیونکہ ان کی اس وقت اہمیت نہیں رہ جاتی۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عظیم جو احسان کیا، اس میں ایک سبق ہے، اور سبق کیا ہے؟ یہ جو مکھیاں ہیں یہ ہر طرح کے پھل سے لیتی ہیں اور ان کا سسٹم بڑا آرگنائز ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اسی طرح اگر ہم سائنٹفک میتھڈ کو اپلائی کرتے ہوئے ہر جو قوم ہے، ہر جو قبیلہ ہے، ہر جو انسانیت کا جو گروہ ہے، وہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ سب مل کے ان کو انسانیت کے لیے فائدے کے لیے استعمال کریں، تو یہ چیزیں ایسے طریقے سے، ایسی تہذیب جو کھڑی ہوگی وہ اس میں انسانیت کی شفا ہے، اس میں انسانیت کے لیے بہتری ہے۔ یہ کوئی خاص نسل، قوم، کنبہ، قبیلہ نہیں ہے، مختلف الوانہ، ہر طرح کا رنگ جب ایک تہذیب میں آئے گا اور ہر طرح کے لوگ اس میں اپنا حصہ ادا کریں گے تو وہ اس میں انسانیت کی شفا ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی تمہیں زندہ کریں گے، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو لمبی عمر دے دی جاتی ہے، یعنی ان کو وہ عمر کے حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے جو بڑی تکلیف دہ عمر ہوتی ہے، یعنی آخری عمر، بڑھاپے والی عمر، لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ علم کے بعد اس کو کچھ علم نہ رہے، یعنی درمیان میں جب جوانی تھی بڑا علم تھا اور اس کے بعد جب بڑھاپا آ گیا تو وہ علم سارا ختم ہو گیا۔ ان اللہ علیم قدیر، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے وہ جو حقیقی علم رکھتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو حقیقی قدرت رکھتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی قدرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اختیار بھی ختم ہو جاتے ہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور انسان کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ ہی صحیح حقیقی علم اور حقیقی اختیار رکھتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے کچھ کو زیادہ رزق دیا ہوا ہے، کچھ کو رزق کم دیا ہوا ہے۔ تو فَبَالَّذِينَ قُتِّلُوا بِرَزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا بَلَغَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، لیکن ایک ہی دیوار میں سارے برابر ہیں کہ وہ جو جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ جن کو فضیلت نہیں دی گئی ان کے منہ کے دوالے نہیں چھین سکتے، یعنی جو جس کے حق میں لکھا ہوا ہے وہ ہر ایک وہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ اس معاملے میں سارے برابر ہیں کہ اللہ ہی سب کو رزق دے رہے ہیں۔ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اس کے باوجود بھی اللہ کے احسانات کا انکار کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہے، یعنی ہم نے ابتدا میں یہ کہا تھا، کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے یہاں پہ ذکر نہ کیا ہو ہماری زندگی کے اندر۔ تو اب یہ دیکھیے اللہ کی نعمتوں میں سے کیا کیا نعمتیں، وہ درخت، ان کا ذکر گزرا،
جانوروں کا جن کے پیٹ سے ہم دودھ اور وہ سب کچھ پیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ شہد آ گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ کھجور اور اس کا ذکر ہے، انگوروں کا، پھلوں کا ذکر ہے، پھر انسانی زندگی کے مختلف ادوار، اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں ہر ایک کو برابر نہیں رکھا۔ اور اب ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، عظیم اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے اس 60 سالہ زندگی کے اندر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ازواج بنائے ہیں، یعنی ہر شخص کے لیے زوج اس کا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ زوج بیوی ہے تو اس کے لیے خامد اس کا زوج ہے، اور خامد ہے تو اس کے لیے بیوی اس کا زوج ہے۔ تو وجعل لکم من ازواجکم، اور ازواج کی وجہ سے اللہ نے کیا عطا کیا؟ بنین و حفدا، یعنی ابتدا میں ان کی آپس میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، اور جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو ان کی زیادہ توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ بنین، بیٹوں کی طرف، حفدا، اور پوتوں کی طرف، یعنی پوتے سے انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے جتنی بیٹے سے نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہم نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا ہے۔ آپ بِالْبَاطِلِ یؤمنون، تو پھر باطل چیزوں پر کس چیز وجہ سے ایمان لاتے ہو آپ؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے احسانات کا بالکل انکار کر دیتے ہو۔ تو یہ انسان کے بس میں چیزیں ہیں کہ اللہ دے رہا سب کچھ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور اس کے باوجود لوگ ہیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو انسانوں کے رزق کے مالک ہیں، نہیں جو ان کو کچھ دینے کے مالک ہے۔ یہ سارا رزق، یہ ساری عطائیں اللہ کی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں عطا کر سکتے۔ من السماوات والارض، نہ آسمانوں سے دے سکتے ہیں، نہ زمین سے کچھ دینے کے استطاعت اور اہلیت رکھتے ہیں، شیئا کچھ بھی، ولا یستطیعون، نہ یہ ان کے بس میں ہے۔ ولا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے غلط مثالیں مت بیان کیجیے، مت بیان کی جائے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی صاحب علم ہے اور تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ شرک کے لیے جو مختلف مثالیں دی جاتی ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں مثالیں نہ دو اللہ کے لیے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایسے عبد کی، ایسے غلام کی جو مملوک ہے، جو بالغ نہیں ہے، وہ خود کسی کی ملکیت ہے، تو کسی کی اونرشپ ہے۔ لا یقدر علی شیء، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فراوانی عطا کی ہوئی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ آزاد ہے، جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، چھپ کر یا اعلانیہ طور پہ خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک پاس کوئی اختیار نہیں اور ایک پاس مکمل اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اوروں کی غلامی میں دیتے ہیں، اور آپ کیوں اپنے آپ کو اس آزادی سے محروم کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور شرک کی طرف کیوں جاتے ہیں آپ؟ حل یستوون، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثریت اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کی حقیقت بیان کی ہے، جو احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولا، ابکم بک مجھ سے ہے، جو بول نہیں سکتا، بولنے کی قوت سے محروم ہے، گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، اس کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، وهو کل علی مولا، اور وہ اپنے جو رکھنے والے ہیں، جو اس کے موالی ہیں، یعنی اس کے حکمران ہیں، اس کے جو وارث ہیں، ان کے اوپر وہ بوجھ بنا ہوا ہے، وہ ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ اینما یوجہہ، وہ جس طرف بھی اس کو اپنے اس کا مولا اس کو جس طرف بھی بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں آتی، یعنی پہلے سے پتہ ہوتا ہے یہ جس طرف بھی گیا نا کوئی الٹا کام کر کے آئے گا، کوئی وہاں سے فتنہ ہی کھڑا کر کے آئے گا وہاں پہ۔ حل یستوی، ہوا کیا یہ بندہ، ومن یامر بالعدل، اور وہ شخص جو کہ جہاں بھی آئے عدل کا حکم دے، اچھائی کا حکم دے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے رستے پہ ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو صراط مستقیم دیا جا رہا ہے، اور اگر آپ شرک کریں گے تو ایسے ہی بن جائیں گے کہ آپ بوجھ بن جائیں گے انسانیت کے اوپر، آپ جو ہے زمین کے اوپر بوجھ بن جائیں گے، تو شرک کا رستہ ہے غلط، بڑا غلط رستہ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور یہ جو قیامت کا جو معاملہ ہے یہ ایسے ہے جیسے پلک جھپکنا ہو، ایسے ہی واقع ہوگی، اور وہ اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی یہ واقع ہو جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اب یہ ایک اور اللہ کا عظیم احسان، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں نکالا تھا تمہارے ماں کے پیٹ سے، یعنی جب تم نے اس زمین کے اوپر قدم رکھا تھا، جب تم پیدا ہوئے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچھا بڑے سارے لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ پیدا ہوا اور وہ پیدا ہوتے ہی پیدائشی طور پہ آپ میں قرآن تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں تم زمین کے اندر پیدا ہوئے، جب آئے لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کچھ علم نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے دل عطا کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے جتنا بھی علم ہے آپ کے پاس۔ بولنا نہیں آتا تھا انسان کو، چلنا نہیں آتا تھا انسان کو، دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی جن کے ذریعے انسان سارا علم سیکھتا ہے اور بولتا ہے اور سمجھ اور شعور کے فیصلے کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، یہ دیکھتے نہیں طیر کو، پرندوں کو، فی جو مسخرات جو کہ معمور ہیں، فی جو السماء آسمان کی فضاؤں کے اندر، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں تھامتا مگر اللہ۔ ابھی آپ کو پتا ہے جب انسان اڑتا ہے، اڑنے کے لیے تو صرف ہوا میں چلا جانا کافی نہیں ہوتا کہ ہم نے زمین کو چھوڑ دیا اور اوپر چلے گئے۔ اوپر جا کے بہت ساری چیزیں، بہت ساری سائنسز ہیں جو رہنمائی کے لیے ہمیں چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہماری سمت کیسے کا تعین کیسے ہو، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ ہم غلط جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پورا ایک جو ہے نا وہ ایویشن کا پورا ادارہ ہوتا ہے جو کہ نیویگیٹ کرتا ہے، جو کہ سول بھی اور ملٹری بھی اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو وہ چیزوں کا تعین کر رہا ہوتا ہے، سمت کا تعین کر رہا ہوتا ہے، جو ایئر کرافٹ ہوا کے اندر ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ اس کے بغیر ہوا بازی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ نے چلنا سیکھا ہے اور ہوا میں اڑنا سیکھا ہے، تو بتاؤ یہ جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں ان کو کون ڈائریکشن دے رہا ہے؟ ہاں، اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں یہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک، اور کتنی ترتیب کے ساتھ، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو شعور رکھا ہوا ہے یہ کس نے دیا ہوا ہے؟ کیسی اللہ تعالیٰ کی احسانات اور نعمتیں ہیں۔ تو الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، آسمان کی فضا میں جو پرندے مسخر اور معمور ہیں، اڑ رہے ہیں، اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ یہ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اڑنے کے لیے جتنی بھی ٹیکنالوجی چاہیے اور جتنی بھی رہنمائی چاہیے وہ سب اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، ان کو نہیں تھامتا مگر اللہ، مطلب جو چاہیے وہ سب اللہ نے دیا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے تو یہ بہت بڑی نشانی ہوگی، ان کے تو ایمان بڑھ جانے چاہیے یہ دیکھ کر۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنے کے لیے جو ہے وہ گھر عطا کیے، آپ کے گھروں کے میں سے سکن عطا کیا، یعنی رہنے کے لیے اللہ نے آپ کو گھر عطا کیے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها، صرف یہی نہیں کہ مٹی کے اور پتھروں کے یا اس کے ہم گھر بنا لیں جو اب ہم کچے پکے گھر بناتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی گھر جعل لکم من جلود الانعام جو جانوروں کے چمڑوں سے ہیں، ٹھیک ہے، بیوتن ایسے گھر تستخفونها جو ہلکے ہوتے ہیں، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جو آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کہیں اسٹے کرنا ہے یا آپ نے کوچ کرنا ہے۔ تو جب آپ پرمنٹلی کہیں پہ رہ رہے ہیں تو پھر وہ خیمہ لگا کے، جو خیمہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو آپ گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اللہ نے آپ کو ساری قوت عطا کی ہے، اللہ نے سمجھ شعور عطا کیا ہے۔ ومن اصوابها، ان انعام یعنی جانوروں کی اون سے، اوبارہا ان کے وبر، یہ جو ان کے اوپر بال ہوتے ہیں، ان سے، اشعارہا ان کے جو بال ہیں ان سے، ان کی کھالیں، ان کے اون سے، ان کے بالوں سے، اثاثا و متاعا الی حین، ایک وقت تک کے لیے تم بہت زیادہ سامان اور بہت ساری چیزیں جو ہے فوائد کی چیزیں بناتے ہو۔ یہ اللہ نے تمہیں سمجھ عطا کیا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ کی عظیم نعمت جو ہے وہ کیا؟ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک سایہ بھی ہے، سایہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وجعل لکم، یعنی یہ سایہ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، جیسے حیات ایک مخلوق ہے، جیسے موت اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایسے ہی سایہ بھی ایک مخلوق ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تمہارے لیے پہاڑوں میں سے اکنان، چھپنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، غار بنائے ہوئے۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قمیصیں بنائی ہیں، سرابیل، سربال اس کو کہتے ہیں، سرابیلہم من قطران، سورہ ابراہیم کے آخر میں موجود تھا۔ قمیص تقیکم الحر، جو آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں، ایسے قمیص، ایسے کپڑے بنائے ہوئے ہیں۔ وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے کپڑے، ایسی زریں جو تمہیں جنگ کے دن کام آتی ہیں، یعنی دشمن کے سامنے کھڑا ہونے میں تمہیں کام آتی ہیں، زخموں سے اور تلواروں سے اور بلٹ پروف ہوتی ہیں جو تمہیں گولی لگنے سے بچاتی ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، یہ اللہ کے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے اوپر احسانات اپنے مکمل کریں گے۔ لعلکم تسلمون، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تم اللہ کے مسلمان بندے بن جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دو، سبمٹ کر دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ ان احسانات کو نہیں تسلیم کرتے تو آپ کا کام ہے ان تک ہمارا پیغام واضح طور پہ پہنچا دینا۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کے احسانات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر ان کے تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انکار کر منکر ہو جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کے اکثر جو ہے وہ، ان میں سے اکثر جو ہے وہ ناشکرے لوگ ہیں، اللہ کے احسانات کو استعمال کر کے ان کی نافرمانی میں اتر آتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پہلے بتا رہے ہیں، اس وقت کو بھی یاد رکھو کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جو اللہ کے احسانات کو ماننے کے باوجود اللہ کا انکار کرتے رہے، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کا عذر کوئی قبول کیا جائے گا، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اس موقع میں جب ظالم مشرک جو ہیں وہ عذاب کو دیکھیں گے تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، تو عذاب کو دیکھنے کے بعد نہ عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب یہ مشرکین ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، تو اس وقت اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ تھے وہ ہمارے شرکاء جن کو ہم نے تیرے مقابل بنایا ہوا تھا، كنا ندعو الذين كنا ندعو من دونك، جن کو آپ کے علاوہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ نے ہماری عبادت کوئی نہیں کی، نہ ہی ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری بات کی کرو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، پھر یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے کہ اللہ جو آپ فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم ان کی عبادت کرتے رہے، تو سب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کریں گے کہ اللہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہاں پہ سارے جھوٹ یہ جو اللہ کے بارے میں بولتے تھے، افتراء، جھوٹ میں مبنی جو نظریات تھے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا میں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب در عذاب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، بما كانوا یفسدون، کیونکہ یہ دل میں فساد کرتے تھے، اللہ کے احسانات کو سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے۔ ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، شہیدن علیہم، ان کے خلاف جو گواہ ہے اس کو، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی جو ان میں سے مشرکین میں سے ایمان لے آئے تھے وہ انہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تھے، یہ ایمان نہیں لائے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم ان سب کے خلاف گواہ پیش کریں گے، یعنی جو امت بھی انکار کرے گی اپنے نبی کا اور اپنے نبی کے بارے میں کہے گی کہ اس نے ہمیں ڈرائے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے قوم نوح جو ہے، نوح علیہ السلام جو ہے وہ کہیں گے کہ اللہ میں نے ان کو ڈرایا تھا، تو ان کے ایمان لانے والے قرآن کہتا ہے تھوڑے تھے، تو میجورٹی اس بات کی طرف چلی جائے گی، ان کی ساری امت کہہ دے گی یا اللہ انہوں نے ہمیں ڈرائے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو بغیر عدل کے فیصلہ نہیں کرتے، وہاں پہ گواہی اتنے نہیں ہے، میجورٹی کہہ رہی کہ ہمیں ڈرایا نہیں ہے اور مائنورٹی کہہ رہی کہ ڈرایا گیا ہے، تو اب یہ تو عدل کے خلاف ہے نا کہ میجورٹی کی بات کو رد کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، تو نوح علیہ السلام اور ان کے والدین کہیں گے ہاں ہمارے پاس گواہ ہے، اور وہ گواہ کون ہے؟ محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر رسول اللہ کو لایا جائے گا تو وہ کہیں گے بھی یہ تو موجود ہی نہیں تھے، ان کی گواہی، یعنی قوم نوح کے جو کافر ہیں وہ کہیں گے ان کی گواہی چل ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو پھر امت مسلمہ جو ہے یہ قرآن سے ان کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی تھی جس کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا تھا، اس لیے پھر میجورٹی میں بدل جائے گی۔ امت مسلمہ کثرت میں ہے، ان کی میجورٹی جو منکر ہے وہ پہلے میجورٹی تھی، اب وہ کیا بن گئی؟ میجورٹی، جو ان کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ تو بہرحال ہر امت میں سے ہم گواہ لے کے آئیں گے اور آپ کو ہم ان سب کے خلاف گواہ پیش کریں گے جو منکر ہیں، جو مشرک ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جس میں ہر مسئلہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ کھول کے بیان کر دیا ہے، مستقبل کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں، ہر چیز ہم نے کھول کے بیان کر دیا ہے، اس لیے آپ گواہ بن کے پیش ہوں گے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے، یعنی مطلب کہ انسان کو اگر راستہ نہیں مل رہا، پریشان ہے کہ میں کس طرف جاؤں، تو ہدایت یہاں سے ملے گی۔ رحمت، انسان اگر مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے اس کو سکون چاہیے تو اس کے ساتھ جڑے، اس کو سکون ملے گا۔ بشرا، خوشخبری ہے، اگر نوزنے ہر طرف خوشخبری نہیں مل رہی تو قرآن سے جڑیے، تو قرآن ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ جو آیت مبارکہ میں جو عمر بن عبدالعزیز ہیں، انہوں نے جب وہ خلیفہ بنے، عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ 98 ہجری کے اندر، 98 ہجری میں، تو اس وقت جو بنو امیہ والے تھے انہوں نے کافی غلط کام کیے ہوئے تھے، اس سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے اس میں اہل بیت کے خلاف کافی ساری غلط باتیں اپنے خطبوں کے اندر شامل کروا دی ہوئی تھی۔ تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز نے وہ سب ختم کروایا اور یہ والی آیات خطبے میں شامل کروائی۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے خطبہ آج بھی یہ والی آیات جو ہے خطبے کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ والی آیات خطبے کے اندر پڑھنا لازم کر دیا ہوا تھا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں 3 چیزیں جن کا حکم دیتے ہیں، اور 3 چیزوں سے اللہ منع کرتے ہیں۔ جن چیزوں کا اللہ حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان، محسن بن کے رہنے کا، ایتاء ذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، ان کے ساتھ سلوک کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ عدل اور احسان کیا ہے؟ عدل کیا ہے کہ جو جس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا وہ اس کو دیا جائے۔ احسان کیا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کے اس سے نیکی کی جائے، جو اس کا حصہ مقرر ہے اس سے بھی بڑھ کے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور احسان کا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے سے محبت بھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی،
یہ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار جو ہے ان کو تو دینا چاہیے انسان کو، ان کے ساتھ فراڈ، ان کے ساتھ زیادتی یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بہت سارے انسان کے لیے مسئلے خراب ہوتے ہیں، تو زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ وَيَنْهَا، اور 3 چیزوں سے اللہ جو منع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ عَنِ الْفَحْشَاء، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، والمنکر، منکرات ہوتی ہیں وہ لوگ، وہ چیزیں جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں، والبغی، اور کسی کے حقوق جو ہے ان کو تلف کرنا، کسی کے حقوق کے ساتھ جو ہے نا وہ حقوق کو غصب کرنا، یہ اللہ اس سے آپ کو منع کر دیں۔ یعظکم، اللہ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ آپ اس سبق کو پلے باندھو۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کو سنا عثمان بن مظعون نے مکی دور میں، تو یہ پڑھ سن کے وہ ایمان لے آئے ان آیات کو کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ وہ اس سے پہلے وہ مومن نہیں تھے، لیکن بھارت میں مسلم کے بارے میں اچھا سلوک، اچھا دین رکھتے تھے، لیکن جب یہ آیات انہوں نے سنی کہ اللہ کیا حکم دیتے اور کس چیز سے منع کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے۔ تو مشرکین اس کے بالکل خلاف چلتے تھے، عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ایمان لیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کا یہ بھی حکم ہے، اللہ کا یہ بھی امر ہے کہ اللہ کے وعدے کو جب بھی پورا کرو، جب بھی وعدہ کرو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کوئی بھی عہد پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑو نہیں۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، آپ اللہ کو اپنے اوپر نگہبان بنا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو آپ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں۔ ہم پہلے بھی اس بات کو تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ جو بھی دنیا میں ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کتنی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں؟ 3 پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، 2 نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہمیں طور پہ تو ایک ہے نا جو 2 لوگ جن کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، اور تیسری پارٹی کون سی ہوتی ہے؟ وہ ٹیریٹری جہاں پہ معاہدہ ہو رہا ہے اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی، اس وقت انوالو ہوتی ہے جب اس میں سے کسی ایک شک کی کیا ہوتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے کہ تیسری پارٹی اس کے اندر انوالو ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے اس میں تیسری پارٹی اللہ رب العالمین ہوتے ہیں، کوئی بھی معاہدہ، وہ کسی اندھیرے کے اندر ہے یا وہ کسی روشنی میں ہے، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہے یا وہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی معاہدہ ہے وہ کسی کافر کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہے، اس کو پورا کرو۔ آپ اللہ کو آپ اپنے پر گواہ بنا چکے ہو، یعنی آپ جو ایمان والے ہو آپ تو اللہ کو مانتے ہو، آپ سبھی تو اللہ میں پکڑنے والے ہیں، تو آپ اس کا مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، تو اللہ اس کو اپنے حد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ معاہدہ ہے تو در حقیقت اللہ کا معاہدہ ہے، کیونکہ اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو اللہ آپ کو پکڑے گی۔ تو اذا عاہدتم، جب بھی آپ وعدہ کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، پختہ جو آپ ایمان یمین کی قسم کی جمع ہے اور یمین قسم کو کہتے ہیں، جب آپ پختہ قسم اٹھاؤ تو اس کو پورا کیا کرو، اور وقت جعلتم اللہ، اس کو توڑو نہیں، وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا، آپ اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو آپ کرتے ہو اللہ کے علم میں، آپ نے کچھ بھی کیا۔ تو یہ بات تو یہودیوں والی ہے نا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا معاہدہ، اگر ہم آپس میں وہ ہے ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ نون لیگ سے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے معاملے میں ہمارا معاہدہ کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں اللہ نہیں پوچھیں گے، یا ہم پاکستانی ہیں تو انڈین کے ساتھ ہم معاہدہ کر لیں تو توڑ دیں تو اللہ بھی نہیں پوچھیں گے، یا ہم جو ہے وہ اگر، یہ یہودیوں والی سوچ ہو گئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ ہیں اہل کتاب ہیں اور یہ امیین ہیں، تو لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں، ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں اللہ بھی نہیں پوچھیں گے۔ تو یہ بڑی غلط چیز ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندے کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ کسی کے ساتھ بھی معاہدہ ہے یہ ہمیں توڑنا نہیں ہے، اس معاملے میں ہم اللہ کے سامنے جواب دیں۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا جو ہے وہ غزل جو ہے، غزل یہ وہ سوت کاٹنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا تھا اس کو نام ہے، وہ سوت سارا بناتی تھی اس طرح سے، اس کو لمبی رسیاں بنا لیتی تھی، پھر اس کو وہ کیا کرتی تھی کہ بعد قوت پختہ جب ہو جاتا تھا تو اس کو توڑنا شروع کر دیتی، تو اس کو توڑ کے دوبارہ سے وہ پھر روئی بناتی تھی، روئی سے رسی بنا لی پھر اس کو روئی بنا۔ ایسے نہ ہو جاؤ کہ تم کیا کرو کہ معاہدے کرو سب کچھ اس سے امپرومنٹ ہونے کے لیے اور پھر انہیں کو توڑنا شروع کر دو، اس کو توڑو گے تو امپرومنٹ رک جائے گی، آپس میں معاملات سارے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، قسمیں کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے پہ کیا کریں؟ اعتماد کر لیں، اور اعتماد کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو تم قسم کس لیے اٹھاتے ہو، یہ معاہدے کس لیے کرتے ہیں؟ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، آپس میں اعتبار کو اور آپس میں جو اعتماد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تم قسمیں کرتے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم دوسری کسی امت کو نیچے گرا دو اور خود آگے بڑھ جاؤ، اس طرح سے نہیں ہوتا، کبھی بھی اس طرح آگے نہیں بڑھتا کوئی بھی۔ تو انما یبلوکم اللہ بھی، اس کے لیے اللہ تمہیں آزما رہے کہ 2 امتیں آپس میں کمٹمنٹ ہے ان کی،
تو وہ اپنی فائدے میں جب دیکھتے ہیں تو معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، جب مخالفت نظر آتی ہے، نقصان نظر آتا ہے تو معاہدہ توڑ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. قیامت والے دن جو آپ کے اختلافات تھے اللہ ان کا فیصلہ کریں گے. جتنے دنیا میں معاہدے ٹوٹے ہیں قیامت والے دن کے فیصلے ہوں گے. جو قوموں نے ایک دوسرے کے ساتھ غداریاں کی ہیں، جو لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر کے ان کی مخالفت کی ہے، یہ قیامت والے دن فیصلے ہوں گے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ فیصلہ کریں گے کہ جی شرک کس نے کیا تھا اور جو ہے وہ اللہ کے حقوق کس نے پورے نہیں کیے تھے. سب فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر کہ قیامت والے دن اسی طرح جیسے تم دنیا میں لڑ رہے ہو اسی طرح تمہارا آپس میں لڑائی ہوگی. یعنی ایک دوسرے کے جس نے حقوق پورے نہیں کیے تھے. تو بہرحال یہ بڑی خطرناک آیات ہے. ہم ذمہ دار ہیں اس معاملے میں اللہ کے سامنے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتے تو آپ کو ایک امت بناتے ہیں. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جو آپ کر رہے تھے اس معاملے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بات لکھی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کی یہ کہنا ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں جن کے نام پہ جنہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی بڑا بننے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. بڑی اچھی ان کی کتابیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معاہدے ہیں انہوں نے ایک کتاب کے اندر جمع کیے ہیں. اور جو اسلام کی لیگل ہسٹری ہے اس کو جو موجودہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کا ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اور فیصل مسجد کے نیچے ان کے نام سے ایک لائبریری بھی موجود ہے. ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک جو ہے نا وہ دیا تھا، انعام دیا تھا، تو انہوں نے وہ اسلامی یونیورسٹی کو گفٹ کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ قوم جن کے پاس کوئی آسمانی شریعت نہیں آئی ان کا فیصلہ اللہ کریں گے ان کے جو باہمی معاہدات تھے ان کے مطابق. تو اسی لیے اسلامک لیگل سورس کے مطابق کے اندر اسلام کے اندر جو لیگل سورسز ہیں، جو مصادر تشریع ہیں جہاں سے قانون بنتا ہے اور قانون اپنے جواز کے رستے لیتا ہے، ایک تو اللہ ہے، ایک اللہ کے رسول ہے، یعنی قرآن اور سننا ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے ہماری کمٹمنٹس. اور جو انگلش لا ہے اس کے اندر بھی کمٹمنٹس ہیں. قانون بنتا کہاں سے ہے؟ یہ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہاں سے بنتا ہے. تو یہ بہت ہم یہاں سے اس پوری آیات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو بین الاقوامی نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے ان کمٹمنٹس کے مطابق جو ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل لا جو ہے یہ بھی جس پہ لوگ متفق ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان مختلف نہیں ہے تو وہ بہرحال لوگوں کے اوپر ایسے ہی اپلیکیبل ہوتا ہے جیسے کہ باقی معاملات میں شریعت اپلیکیبل ہوتی ہے اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا نہ پکڑو ایمانکم آپس میں جو آپ کے معاہدے ہیں ان کو دخلا بینکم ایک دوسرے کو رسوا کرنے یا ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا ذریعہ کہ معاہدہ کر لیتے ہیں جب موقع ملا ان کے ساتھ غداری کر دیں گے. ایسا نہ کرو. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. کیا ہوگا؟ اس سے کوئی قوم دوسرے پہ اعتماد کرے گی؟ معاہدے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے معاہدہ ہو گیا اس سے آپ کیا ہو گئے؟ بے فکر ہو گئے. کیا ہمیں یہاں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو جب معاہدہ کرنے کا مقصد دوسرے کو دھوکہ دینا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے کوئی بھی قوم دوسرے پہ اعتماد کرنا کیا کر دے گی؟ چھوڑ دے گی. اور کیا اس طرح نظام دنیا کا چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ. اور تمہیں بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر ہر بندہ دوسرے سے معاہدہ کرے گا اور آگے جا کے توڑ دے گا. تو اس سے بڑا نقصان ہوگا. بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ تم چونکہ اللہ کے رستے سے رک جاؤ گے کس وجہ سے ایسا ہوگا؟ یہ سبیل اللہ ہے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی اس کے مطابق چلے گا. وہ قوم چاہے کافر ہے چاہے مسلم ہے جو بھی ہے جو آپ کا اس کے معاہدہ ہے اس کے مطابق چلے. یہ سبیل اللہ ہے. تو وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کیفیت میں کہ آپ نے یہ معاہدے توڑنے شروع کر دیا پھر دردناک عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اللہ کے معاہدوں کی عوض تھوڑی سی قیمت نہ کیا کرو. یعنی جب بھی معاہدہ توڑتا ہے بندہ کچھ مفادات ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے معاہدہ توڑ دیتا ہے. ایسا نہ کرو. إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. جو اللہ کے پاس ہے نا معاہدوں کو پورا کیا تو اللہ آپ کو اجر کی شکل میں دیں گے. وہ خیر لکم وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر آپ سمجھو تو. ما عندکم ينفد. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر ہے دو اعتبار سے. اس اعتبار سے پہلے نمبر پہ کہ ما عندکم ينفد جو آپ کے پاس ہے نا اس دنیا میں وہ سب کیا ہو جانے والا ہے؟ نفدہ ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق. اور جو اللہ نے آپ کو دینا ہے قیامت والے دن معاہدوں کی پاسداری کی شکل میں وہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے معاہدوں میں قائم رہنا، صبر والی بات ہوتی ہے. اللہ ان کو اجر ان کے اعمال سے بہت اچھا عطا کریں گے. یعنی عمل کے برابر نہیں، عمل سے بہت بڑھ کے ان کو اجر عطا کریں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. جس نے بھی اچھے عمل کیے. معاہدہ پورا کرنے والا مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. تو یہ مذکر اور مؤنث کی جو تقسیم ہے اللہ کی طرف سے
یہ ایک تنظیمی تقسیم ہے، تنظیمی ایڈمنسٹریٹو ایک ایشو ہے. یعنی اگر ہم نے کسی کو نظام چلانے کے لیے اپنا حکمران بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے اچھا انسان ہے ہمارے اندر، ایسا نہیں ہے. نظام چلانے کے لیے ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد عورت کی تقسیم کی ہے نظام چلانے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ہے تو اس کو آدھا اجر ملے گا اور مرد ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. مردوں کی جنت کوئی بہت بڑی ہوگی، عورتوں کی جنت چھوٹی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں. تو جو بھی اچھے عمل کرے گا، مرد ہے یا عورت ہے، وہ مؤمن، اگر وہ مومن ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اس کو بہت عمدہ بہت پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. ولنجزینہم اجرہم، یعنی اس کا ایک مطلب ہے اس کی یہ زندگی بہت پاکیزہ ہو جائے گی. جو معاہدوں کا پاسدار ہے، جو باتیں کرتا ہے ان کو پورا کرتا ہے، تو ایسے بندے کی زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے. لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی کرنسی. اب یہ جو کرنسیز ہے، پتہ ہے آپ کو کیوں ہے ہماری کرنسی کہاں پہ اور لوگوں کی کرنسی ڈالر اتنا کیوں ہے؟ ڈالر اس وجہ سے ہے کہ ان کی اپنی ورتھ ہے، ان کی کمٹمنٹس ہیں، ان کا دنیا میں جتنا جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے نا، اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہے. یہ پڑھ کے آئے سورہ رات کے اندر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ چیز رہے گی جو کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. تو جس سے انسانیت جتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ اتنا زیادہ اس کائنات کے اندر اس کی زیادہ ویلیو ہے. سسٹینیبل ہے، بالکل جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ لیں سسٹینیبل ہے، جس کو اس وقت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے سسٹینیبلٹی کے اوپر. تو فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو سسٹینیبل لائف عطا کریں گے. یہ ایکچولی اس کا ایگزیکٹ معنی بن سکتا ہے. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ہم ان کے اعمال کا اجر ان کو بہت اچھے طریقے اس سے ان کے اعمال سے بڑھ کے عطا کریں گے.